وہ شعر سنیں جو میں شعر سنانا چاہ رہا تھا. سنیں گے؟ جی جی بالکل. ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی بول دیں سبحان اللہ. اس لیے کہ بس حضرت ہی کی باری ہے. یہ باری کئیوں پر بھاری ہے. دیکھنا ہے آپ کے اندر کتنی تیاری ہے. کتنی تیاری ہے. ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا. کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا. میں صدر اجلاس منبع اخلاص سے معذرت طلب کرتے ہوئے آپ ایک جملہ دے رہا ہوں, آپ اس کو سن لیں. یہ قاری عرفان صاحب سے آپ پوچھیں کہ اگر شورا کو انعام دینا جائز ہے, خطبہ کو انعام دینا جائز ہے, تو اناؤنسر کو بھی انعام دینا جائز ہے. ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا. کر نہیں سکتی ہے گرد کفر آلودہ اسے. ہے رخ اسلام پر جزدان اہل بیت کا. ہے رخ اسلام پر جزدان اہل بیت کا. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں شعر میں, آپ آمین کہہ دیں, میری دعا قبول ہو جائے تو یقیناً یہی شعر میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا. باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا, بس بنا دینا مجھے دربان اہل بیت کا. باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا. باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا, بس بنا دینا مجھے دربان اہل بیت کا. بات کربلا والوں کی آئی ہے, 2-3 شعر سماعت کر لیں, اس کے بعد حضور والا کے خطاب آپ سماعت کریں. مچل کے بول دیں سبحان اللہ. کربلا جا کے ہوا بند انہی پر پانی. کربلا جا کے ہوا بند انہی پر پانی, جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی. جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی. جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی. میرا دعویٰ ہے, میرا دعویٰ ہے کہ ایک بار اگر کہہ دیتے حسین, رہتا خادم کی طرح ساتھ میں آ کر پانی. رہتا خادم کی طرح ساتھ میں آ کر پانی. اور مجھ کو مت پینا, یزیدوں نے پیا ہے مجھ کو. مسل کے بول دیں سبحان اللہ. آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر ادھر سے آواز آئے تو آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. مجھ کو مت پینا, مجھ کو مت پینا, یزیدوں نے پیا ہے مجھ کو. بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کر پانی. بولا عباس سے مجھ کو مت پینا, مجھ کو مت پینا, یزیدوں نے پیا ہے مجھ کو. مجھ کو مت پینا, یزیدوں نے پیا ہے مجھ کو. بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کر پانی. بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کر پانی. بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کر پانی. نہر میں پھینک کر عباس نے شاید یہ کہا. نہر میں پھینک کر عباس نے شاید یہ کہا, لے تیرا پھوٹ گیا آج مقدر پانی. لے تیرا پھوٹ گیا آج مقدر پانی. لے تیرا پھوٹ گیا آج مقدر پانی. آپ کے ایک اشارے کی ضرورت تھی فقط. آپ کے ایک اشارے کی ضرورت تھی فقط. پیش کر دیتا حسین آپ کا خنجر پانی. پیش کر دیتا حسین آپ کا خنجر. پیش کر دیتا حسین. آپ کے ایک حضور والا کا حکم ہے کہ اس کو دوبارہ پیش کروں. ہاں مسل کے بولتے ہیں سبحان اللہ. آپ کے ایک اشارے کی ضرورت تھی فقط. آپ کے ایک اشارے کی ضرورت تھی فقط. پیش کر دیتا حسین آپ کا خنجر پانی. پیش کر دیتا حسین آپ کا خنجر پانی. انتہا گاہ میں مجبور تھا ورنہ شبیر. انتہا گاہ میں مجبور تھا ورنہ شبیر. آپ کے گھر کا ہمیشہ رہا نوکر پانی. آپ کے گھر کا ہمیشہ رہا نوکر پانی. آپ کے گھر کا ہمیشہ رہا نوکر پانی. مسل کے بولتے سبحان اللہ. کربلا جا کے ہوا بند انہی پر پانی, جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی. میرا دعویٰ ہے کہ ایک بار اگر کہہ دیتے حسین, رہتا خادم کی طرح ساتھ میں آ کر پانی. انتہا گاہ میں مجبور تھا ورنہ
شبیر انتہا گاہ میں مجبور تھا، ورنہ شبیر آپ کے گھر کا ہمیشہ رہا نوکر پانی، آپ کے گھر کا ہمیشہ رہا نوکر پانی، آپ کے گھر کا ہمیشہ رہا نوکر پانی۔ اب حضور والا کا استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اتنے پلپلے انداز میں نعرہ لگا کر حضرت کا استقبال کریں گے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ کتنی دور سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت کا اس طرح سے استقبال کریں کہ تاکہ آنے والے کہیں کہ ہاں الحمدللہ شہر لکھنؤ والے استقبال کرنا جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن ولادت امام حسین، جشن ولادت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھولوں کی ہنسی ہو کی بہاروں کی ادائیں، سب آپ پہ قرباں ہیں، تشریف اب لائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وأيضا قال في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله معزز و محترم علماء اہل سنت عزیزان اہل سنت سامعین کرام حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا سبحان اللہ بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہمیں حق تبارک و تعالیٰ نے حسین کو چاہنے والوں میں شامل فرمایا، حسین کے وفاداروں میں شامل فرمایا، حسین کے نام لیواؤں میں شامل فرمایا، یا حسین یا حسین یا حسین کہنے والوں میں شامل فرمایا۔ ہماری عبادت جو ہمیشہ کہتی ہے یہی عبادت ہم کرتے رہتے ہیں، یا حسین پکارنا یہی ہماری عبادت ہے۔ بندگان خدا یا حسین کہنا حقیقت میں حسین کا ذکر نہیں ہے، خدا کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محبان اہل بیت میں شامل فرمایا، اہل بیت کے عشاق میں شامل فرمایا، اہل بیت کے خدام میں شامل فرمایا۔ نمازوں پر اترانے والے ہو کوئی اور ہوں گے، ہمیں اترانا آتا ہے تو حسین کے نالین کی نسبت جو ہے اس پر اترانا آتا ہے۔ کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے، کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے جیتا ہوں اسی سے۔ وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لغزش پا پر، وابستہ تو رکھا میری نسبت، وابستہ تو رکھا میری لغزش نے کسی سے۔ تو ہم حضرت امام عالی مقام امام حسین سے نسبت رکھتے ہیں، اس نسبت پر ہمارا فخر ہے، اس نسبت پر فخر کرنا ہی سنیت کا شعار ہے، سنیت کی علامت ہے۔ تو بندگان خدا، حضرت امام حسین سے بلا شبہ ہمیں نسبت ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حسین ہم تمہارے ہیں، حسین کا جواب بھی آتا ہے کہ ہم بھی تمہارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حسین ہم تمہارے ہیں، وہ کہتے ہیں اے دیوانوں میں بھی تمہارا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندگان خدا، یہ حسین کی محبت حقیقت میں عشق مصطفیٰ ہے، حب مصطفیٰ ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، خبردار ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی سی ہے۔ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، میرے گھر والے میرے خاندان والے تم میں نوح کی کشتی کی طرح ہیں۔ الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے اس سے دوری حاصل کی، جو دور رہا اس کشتی سے، وہ ہلاک ہو گیا، دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا، آخرت میں بھی ہلاک ہو گیا، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو گیا۔ تو بندگان خدا، حضور نے اپنے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تعبیر کیا، اپنے گھر والوں کو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے سفینہ نوح کہا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، آل عبا کو حضور نے سفینہ نوح کہا، نوح کی کشتی کہا۔ نوح کی کشتی میں حضرت نوح تھے، نوح کی کشتی میں حضرت نوح تھے۔ کشتی طوفان کے تھپیڑوں سے متاثر نہ ہو سکی، طوفانی ہوائیں اسے ڈبو نہ سکی، وہ جودی پر لگ کر رہی، طوفان سے بچ کر رہی۔ نوح اس کے اندر موجود تھے، کشتی نوح میں نوح موجود ہیں، تو کشتی بچ گئی، طوفان میں غرقاب ہونے سے بچ گئی، اور اہل بیت وہ کشتی ہیں جس میں محمد مصطفیٰ شامل ہیں، سرکار مدینہ تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان تو بندگان خدا،
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جس کشتی میں ہوں وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ بے شک بے شک جس کشتی میں نوح ہو وہ کشتی غرقاب نہیں ہو سکتی، تو جس کشتی میں محمد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، نوح بھی تھے، طوفان سے بچانے کے لیے کشتی بھی وہاں تھی، لیکن جہاں جس کشتی میں مصطفیٰ ہیں وہ کشتی ہے اہل بیت، وہ حسین والی کشتی، وہ حسن والی کشتی، وہ علی والی کشتی، وہ فاطمہ والی کشتی، وہ آل ابا والی کشتی، وہ پنجتن پاک کی کشتی۔ وہاں کشتی نہیں ہے، بغیر کشتی ہی کے گرداب حوادث سے بچو گے اگر تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اسی لیے آؤ علی کے غلام بن جاؤ، اسی لیے آؤ حسن کے نام لیوا بن جاؤ، آؤ حسین کے دیوانے بن جاؤ، آؤ فاطمہ کے عقیدت مند بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیدم شوارسی جی جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو بندگان خدا کشتی نوح کی مثال، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی مثال، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح تم میں موجود ہیں۔ نوح کی کشتی میں رہنے کی ضرورت صرف طوفان کے وقت تک، طوفان ختم ہوا اب کشتی کی ضرورت نہیں۔ الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، مثال ہے، سملر ہے، سیم نہیں، سملر از ناٹ سیم۔ کشتی نوح سے تشبیہ دے رہے ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، نوح کی کشتی نہیں، دونوں میں بہت سے ڈیفرنسز ہیں، بہت سے امتیازات ہیں۔ نوح کی کشتی ہے، مصطفیٰ کے پنجتن مصطفیٰ کے پنجتن ہے، پنجتن پاک کہاں، کشتی نوح کہاں، کشتی نوح میں خون مصطفیٰ کہاں، کشتی نوح میں خون فاطمہ کہاں۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا کشتی نوح کہا اپنے اہل بیت کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے۔ اب ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کشتی کی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے وہ ان میں کوئی گناہگار نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ بھی سوار تھے ان میں کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی آتش پرست نہیں تھا، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، ان میں کوئی گناہگار نہیں تھا، خدا بیزار نہیں تھا، بدعقیدہ نہیں تھا، فاسق و فاجر نہیں تھا، کوئی قاتل رہزن لٹیرا نہیں تھا، کوئی بدماش نہیں تھا، کوئی چور نہیں تھا، کوئی راہزن نہیں تھا، خزاق نہیں تھا، کوئی عیار مکار نہیں تھا، سب خدا کے فرمانبردار، سب نماز پڑھنے والے، سب روزہ رکھنے والے، سب حضرت نوح کی پیروی مکمل طور پر کرنے والے، سب اللہ کو یاد کرنے والے۔ لیکن
ان کے پاس ایمان بھی تھا، عمل صالح بھی تھا، ہونے کے باوجود انہیں کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت پڑی۔ کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت پڑی، اور اس کشتی میں کیا تھا؟ کشتی میں بھی کچھ نہ تھا، نوح تھے۔ ورنہ کشتی کیا؟ لکڑیوں سے بنی ہوئی کشتی، تختوں سے بنی ہوئی کشتی، کشتی میں کیا رکھا ہے؟ حضرت نوح اس کشتی میں موجود تھے، تو معلوم یہ ہوا نوح کی کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ گئے، ان کی کشتی غرقاب ہونے سے بچ گئی، عذاب خداوندی سے بچ گئی۔ کیوں؟ وہ ایمان والے بھی تھے، عمل صالح والے بھی تھے، اور وسیلے والے بھی تھے۔ ایمان والے بھی تھے، عمل صالح بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود ان کے پاس نوح علیہ السلام کی نسبت بھی تھی، وسیلہ بھی تھا، نوح کی محبت بھی ان کے قلب میں موزن تھی۔ نوح کے بیٹوں سے بھی ان کی محبت مانی ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوا ان کے پاس ایمان تھا، عمل صالح تھا، اور کیا تھا؟ ابتغوا الیہ الوسیلہ کا عمل بھی تھا، وسیلہ بھی تھا۔ اللہ کے محبوب حضرت نوح علیہ السلام سے نسبت بھی تھی، ان کی محبت بھی تھی، ان کی صحبت بھی تھی۔ یہ نوح علیہ السلام سے محبت، ان کی صحبت، ان کی نسبت، یہ وسیلہ ہے۔ تو ان کے پاس ایمان بھی تھا، عمل صالح بھی تھا، وسیلہ بھی تھا، تو اب وہ بچے عذاب خداوندی سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، اسی طرح ایمان ہے آپ کے پاس، ہے، ہم نے مانا ہے، عمل صالح ہے، تقوی ہے، ہم نے مان لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ عذاب خداوندی کی زد سے بچ نہیں سکتے۔ تو حضور نے فرمایا ایمان ہے بھی تو خدا کے عذاب سے بچ نہ پاؤ گے، عمل صالح بھی ہے تو جہنم کے شعلوں سے بچ نہ پاؤ گے۔ ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا۔ ایمان والا تھا، عمل صالح والا تھا، اس کے باوجود بھی طوفان کی زد سے بچنے کے لیے سفینہ نوح میں سوار ہونے کی اسے ضرورت تھی۔ اسی طرح اگر ایمان والے ہو، عمل صالح والے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھتے ہو، زکاتیں دے رہے ہو، حج کرتے ہو، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، ایمان بھی ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی بھی ہے، بچ نہیں سکتے خدا کے خیر و غضب سے، بچ نہیں سکتے جہنم کے شعلوں سے۔ یاد رکھو، کشتی اہل بیت میں آ جاؤ، کشتی اہل بیت میں آ جاؤ، فاطمہ سے نسبت پیدا کرو، علی اے علی، یا علی، یا علی پکارو، یا حسن، یا حسن کا دم بھرتے رہو، حسین کا نام لیتے رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔